احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ کس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے؟ 700 قرۂ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ کے اندر، جن میں حفاظ تھے، یہ حافظ قرآن قاری القرآن صحابہ تھے، ویسے 1200 شہداء ہیں۔ تو اتنا یہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے کہ اتنے قیمتی لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے، اور پھر اس وقت سے لے کر قرآن میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی 20 آیات ہیں، اور دور صحابہ سے لے کر آج تک امہ مسلمہ کے شہینوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، مال لٹائے، جائیدادیں پیش کر دی، بچے اپنے قربان کر دیے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اصل میں جیسے ڈبی کے اندر چیز کوئی بند ہو جاتی ہے، پورا دین، پورا اسلام عقیدہ ختم نبوت کے اندر بند ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ضرب آتی ہے، یہ عقیدہ ٹوٹتا ہے، تو پھر سمجھیے اللہ کی تمام حدیں، جو شریعت کی حدود ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، جو جہاں سے اللہ نے روکا ہے، جو حکم کرنے کا، یعنی جو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یعنی یہ جو حد جب ختم ہو جائے گی تو پھر جو چاہے اس میں مداخلت کرے، پھر جو چاہے دین میں داخل کرے، جو نکال لے۔ تو عقیدہ ختم یہ نبوت یہ ہے کہ اس میں کچھ داخل نہیں ہو سکتا اور دین سے کوئی نکالا نہیں جا سکتا، نہ اس کے اندر کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جس نے حد لگا دی ہے، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ وہ نبوت کا مکان مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ مکمل والی جو بات ہے، یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک عقیدہ ختم نبوت رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی دین یہاں آئے کہ کتابیں آسمانی نازل ہوئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفہ ابراہیم ہے علیہ السلام اجمعین۔ یہ کتنی کتابیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے کہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن معروف 4 ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، رب العالمین نے کسی دین کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تورات کے بارے میں نہیں کہا، انجیل کے بارے میں نہیں کہا، صحیفہ ابراہیم کے بارے میں نہیں کہا، زبور کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے ان کی حفاظت کی، ہم ان کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ان کی حفاظت کریں گے۔ نہیں، یہ صرف قرآن و حدیث کے بارے میں کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا دین، اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مکمل محفوظ ہے، قرآن مکمل محفوظ ہے، اور حدیث کی صورت میں احادیث مبارکہ مکمل محفوظ ہیں۔ کتاب و سنت محفوظ دین ہے، وہی دین ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی حفاظت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تک قرآن محفوظ ہے تو میرے محبوب کی رسالت بھی محفوظ ہے۔ رسول اللہ کی جو رسالت ہے، عالمگیر رسالت ہے، آپ پوری دنیا کے رسول ہیں۔ وہ رسالت محفوظ اسی وجہ سے ہے جب قرآن محفوظ ہے اور حدیث محفوظ ہے۔
تو الحمدللہ اس دین کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں آ کے سمجھائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل دین ہمیں دے کے گئے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی اگر دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، کیونکہ اس دین کے اندر نہ کسی نئے نبی کی گنجائش ہے، نہ نئے دین بنانے والے کی کسی کی گنجائش ہے، نہ کسی اور دین کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے لیے اللہ رسول کی بات کافی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی ہے، اب وہ دروازہ مکمل کر دیا، بند کر دیا ہے کہ اس کے بعد نہ رسول ہے نہ کوئی شریعت ہے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے کوئی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بلکہ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم بات کہی ہے، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب یہ محفوظ دین تمہارے پاس موجود ہے تو پھر اور کیا ضرورت کیا ہے؟ کس طرف جانا چاہتے ہو؟ کس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب کہ اب اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ ہمیں اسلام کے بغیر کوئی اور قبول ہی نہیں ہے۔ اور جو کوئی ایسے لوگ کہتے ہیں جی اسلام مٹ چلا تھا، فلاں ہو رہا تھا، اس لیے نبوت کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی، فلاں ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ گمراہ کن عقائد ہیں۔ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، حدیث اصلی حالت میں موجود ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کوئی اور قبول نہیں ہے۔ اللہ